وبقربه كم تنجلي. کسی سے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلام کا عروج واپس آئے گا اور بحیثیت قوم ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ یہ پیچھے رہنے سے مراد کیا ہے؟ غالباً اس سے مراد مادی ترقی ہے. تو یاد رکھیں انشاءاللہ اسلام کا عروج آئے گا، یہ آپ جمع خاطر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ کل ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب آ جائے گا. اسلام ہر چیز پر غالب آئے گا. ایک وقت آئے گا پوری زمین پر ایک ہی پرچم ہوگا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ اسلام واپس آئے گا. دوسرا آپ نے پوچھا ہے جی کہ بحیثیت قوم ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. تو یقین جانیے یہ جو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نا ہمارے نوجوانوں کو میں یہ بات ڈال دی گئی ہے اور احساس کمتری کا شکار بنا دیا گیا ہے، اور جدت والی تعلیم ہم پر مسلط کر کے یہ جو مجوزہ نظام تعلیم ہے. ورنہ یورپ میں جس دور میں سر درد کو بدروحوں کا چمٹنا سمجھا جاتا تھا، کسی کے سر میں درد ہوتی نا تو کہا جاتا جی کہ اس سے بدرو چمٹ گئی ہے، اس پر بدرو کا غلبہ ہو گیا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض عمل کہتے ہیں کہ جن چمٹ گیا ہے، جن جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا ہے، تو اس میں جن آ گیا ہے. تو وہ لوگ سمجھتے تھے جو سر درد ہے یہ بدروحوں کا چمٹنا ہے. اور پتہ اس کا علاج کیا کرتے تھے؟ علاج یہ تھا کہ چرچ میں جا کر اس آدمی کے سر میں لوہے کے کیل پیوست کیے جاتے تھے، لوہے کے کیل ٹھونکے جاتے تھے کہ جب بدرو نکل جائے گی. تو جس دور میں وہ سر درد کو بدروحوں کا چمٹنا سمجھتے تھے اور سر میں لوہے کے کیل ٹھونک کر پیوست کر کے سر درد کا علاج کرتے تھے، اس وقت مسلمان سائنسدان جدید کیمسٹری اور ادویات کی بنیاد رکھ رہے تھے. اس وقت ابن سینا القانون فی الطب جیسی کتاب لکھ رہے تھے، اور کسے معلوم تھا یہ کتاب 21ویں صدی میں بھی پڑھی جائے گی. جی ہاں، اب تک وہ کتاب پڑھی جاتی ہے. جس دور میں وہ مورتیوں کے آگے گر کے اپنی بیماریوں کا علاج مانگا کرتے تھے، اس دور میں جابر بن حیان ایک ایسی کتاب لکھ رہے تھے کہ جسے آئندہ آنے والے 700 سالوں تک کیمسٹری کی بائبل کا لقب دیا جانے والا تھا. یہ تھا ہمارا تابناک دور. اور ہمارے جو سیاح تھے وہ نئے نئے علاقے دریافت کر رہے تھے، اور اس وقت وہ اسپین کو صاف ستھرا شہر بنا رہے تھے اور جدید علوم کی بنیاد رکھ رہے تھے. پھر ہم پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک نظام تعلیم مسلط کر دیا گیا، اور ہم پھر اس نظام میں پس کے رہ گئے. آپ جانتے ہیں ان کی ترقی کا راز کیا تھا؟ وہ اپنے نصاب تعلیم قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ تھے. اپنے نصاب تعلیم کے ساتھ وہ وابستہ تھے، اس لیے اللہ نے انہیں عروج عطا فرمایا. اور پھر ہم پر ایسا نظام تعلیم اور پھر ایسے ایسے حملے سوشل میڈیا کے ذریعے کر دیے گئے کہ اب ہمیں سائنسدان تو نہیں، ہاں ٹک ٹاکر پیدا ہو رہے ہیں، اب ہمیں ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، اب ہمیں گویے پیدا ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ تو پھر کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے تبدیلی آ کیوں نہیں رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرکز سے تعلق توڑ دیا ہے. پروفیسر E.G. براؤن کو اٹھا کر دیکھیں، اس نے کیا کہا ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے محمد دا ایجوکیٹر. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے E.G. براؤن کی دا عربین میڈیسن. یہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے اسلام نے عروج کتنا حاصل کیا ہے. اور اکثر میں حوالہ دیتا ہوں مسٹر اسٹریفورڈ کی کتاب ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی، انسانیت کی تشکیل. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ آج جتنی بنیادوں پر یورپ میں ترقی کی ہے، تجربات کو منضبط کرنا، لیبارٹریاں قائم کرنا، مریخ پر کمندے ڈالنا، اور میڈیکل کی دنیا میں اتنی ترقی کی ہے، کہتا ہے یورپ والوں کو یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ دیٹ اسپرٹ اینڈ دوز میتھڈز ور انٹروڈیوسڈ انٹو دا یورپ ورلڈ بائی دا عربز. کہتا ہے یورپ والوں کو جتنا علم ملا ہے یہ عربوں سے ملا ہے، اور عربوں کو یہ علم اس امی لقبی پیغمبر سے ملا ہے جو مسجد نبوی کی چٹائیوں پر بیٹھ کر خبر ماضی کی بھی بیان کرتے تھے اور مستقبل کی بھی بیان کرتے تھے. اسلام کا ماضی تابناک ہے تو انشاءاللہ اسلام کا مستقبل بھی تابناک ہے. آپ خود اسلام کا مستقبل بن جائیں، آپ خود اسلام کا مستقبل بن جائیں تو دیکھیں اللہ اسلام کو کیسے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے.